مکہ معظمہ میں ان حجاج نے تقاضا کیا کہ جب ایک ساتھ ہیں کعبۃ اللہ میں اور زیارت سے ایک ساتھ مشرف ہیں تو روزانہ درس کا اہتمام کیا گیا، اور ان کے سامنے جو آتے تھے درس کے اندر شرکت کرتے تھے انہیں حج کے موضوع پر درس دیا جاتا تھا۔ ایک دن درس کے دوران میں نے یہ مطلب بیان کیا کہ پاکستانی، چونکہ ساری دنیا سے خواتین آتی ہیں اور اکثر ممالک سے محجبہ ہوتی ہیں، حج کے اوپر جتنی خواتین آپ کو لگیں گی محجبہ لگیں گی، فقط پاکستانی خواتین ہیں جو حج میں بھی فقط دوپٹہ سر پہ لیا ہوتا ہے، احترام کعبہ کے احترام کے طور پر شلوار قمیض میں ہے اور دوپٹہ سر پہ ہے، اسی میں پورا حج کر جاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے جب کعبہ آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیندار خاتون ہے، یہ مذہب ہے، دین ہے، خدا کا خوف ہے، حب خدا ہے، وہی اس کو کعبہ لے کر آیا ہے۔ لیکن اس کی آگہی اتنی قلیل ہے کہ کعبہ اللہ کے گھر میں آئی ہے لیکن مناسب لباس میں نہیں آئی ہے۔ کیوں نہیں آئی؟ چونکہ اسے بتایا ہی نہیں گیا اور حجاب کا اس کو معنی ہی نہیں معلوم۔ ایک محترمہ اسی درس کے اندر بیٹھی ہوئی تھیں، آشنائی تو نہیں تھی ہمیں فردن فردن کون بیٹھا ہوا ہے، قافلے میں کون ہے اور درس میں کون بیٹھا ہوا ہے۔ باہر کیف انہوں نے وہ درس سنا اور میں نے یہ بات کہہ دی کہ پاکستانی خواتین دیگر خواتین کی طرح جتنی حاجیہ آتی ہیں باقی دنیا سے اور محجبہ ہوتی ہیں، اے کاش ہمارے ملک و وطن کی خواتین بھی ان کی طرح باحجاب ہوتی، کعبہ میں کم از کم باحجاب ہوتی۔ انہیں بہت بری لگی یہ بات ان محترمہ کو، اور درس کے بعد آ کر انہوں نے باقاعدہ اعتراض کیا، دوپٹے میں حج میں کیا حرج ہے؟ اللہ تو دل کے معاملات جانتا ہے، دوپٹوں سے تو نہیں مربوط۔ خوب اس طرح کی انہوں نے کافی باتیں کر دیں۔ قریب ہی ایک چھوٹی سی بچی، شاید 9-10 سال کی عمر کی ایک بچی کھڑی ہوئی ہماری باتیں سن رہی تھی، اور اس بچی نے ایک خوبصورت عبایا، عربی عبا اوڑھی ہوئی تھی، پاکستانی بچی تھی۔ وہ استدلال کرنے لگیں کہ حجاب کی آیت بتائیں، حجاب کی روایت بتائیں۔ مجھے معلوم تھا اب یہ نہیں جانتی تو ان کے سامنے آیتیں اور روایتیں بے سود ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ چھوڑ دیں کہ اللہ نے حجاب کا کیا حکم دیا ہے، رسول اللہ نے کیا دیا ہے، شریعت میں اور فقہ میں کیا حکم ہے، اسے آپ رہنے دیں۔ مجھے صرف یہ اس سوال کا جواب دیں کہ اس وقت آپ پاکستانی شلوار قمیض میں ہیں اور سر پہ دوپٹہ ہے آپ کے۔ میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی ہے حجاب کے ساتھ، آپ اتنی محترم خاتون ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون باوقار نظر آ رہا ہے؟ آپ باوقار لگ رہی ہیں اس لباس میں یا یہ بچی چھوٹی سی باوقار لگتی ہے؟ یہ سن کر پھر خاموش ہو گئیں، کچھ بھی نہیں کہا اور وہاں سے چلی گئیں۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید اور برا لگا ان کو۔ آخر میں حج جب ہو گیا، ختم ہو گیا، منا کے آخری قیام منا کا آخری دن تھا ظاہراً، تو اس وقت وہ آئیں اور اسی طرح کی عبا میں ملبس تھیں جس طرح کی عبا اس چھوٹی بچی نے اڑی ہوئی تھی، اور کہا کہ میں آئی ہوں، حج ہو گیا ہے اور میں معذرت کرنے آئی ہوں، معافی مانگنے آئی ہوں آپ سے۔ تو میں نے کہا نہیں، معذرت کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی جو میں نے آپ کو حجاب میں دیکھ لیا تو یوں سمجھیں کہ آپ نے بہت بڑا سفر اس حج میں طے کر لیا ہے۔ اور کہا کہ وہی جملہ جو آپ نے کہا تھا کہ کون باوقار لگتا ہے، آپ باوقار ہیں اس لباس میں یا یہ بچی باوقار ہے؟ تو میں پورے حج میں یہی سوچتی رہی کہ وقار تو میرے وجود سے کہیں سے بھی نظر نہیں آتا، ظاہر نہیں ہوتا، چونکہ میں نے جو حلیہ اپنا بنایا ہوا ہے وہ باوقار خواتین والا نہیں ہے۔ اور میں جس باحجاب کو دیکھتی تھی اور فوراً دیکھتی تھی کہ میں باوقار لگ رہی ہوں یا یہ باوقار لگ رہی ہے، تو مجھے اسی حج کے اندر ہی یہ احساس ہو گیا، یقین ہو گیا کہ حجاب میں خاتون زیادہ باوقار نظر آتی ہیں۔